اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے قیامت کی بحث میں۔ اس کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے ہمارا یہ 10واں سبق ہے جس کا عنوان معاد اور قیامت ہے۔ اس کے ذہن میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور کل جو عنوان تھا درس کا جو شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ جنت جہنم اور اعمال کا مجسم، جنت جہنم اور اعمال کا مجسم ہونا، یہ گفتگو ہماری کل چل رہی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سی آیات کو پیش کیا تھا اور یہی ہماری گفتگو چل رہی تھی جس میں ہم نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی جو سورہ سجدہ کی آیت ہے وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ کتابت میں غلطی ہوئی ہے یعنی یعلمون نہیں بلکہ یعملون ہے۔ آیت شریفہ میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ یعلمون نہیں بلکہ یعملون ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے سلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردے غیب میں موجود ہے، موجود رہے، مسئلہ موجود رہے، کوئی نہیں جانتا۔ دوسری آیت شریفہ ہے تو بہرحال اس میں یہ اشتباہ ہے، یعملون ہے یعلمون نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یعملون ہے۔ یعملون ٹھیک، یعلمون نہیں ہے بلکہ یعملون ہے۔ چنانچہ یہ ہم نے کل اس آیت کی تلاوت کی تھی اس کتاب میں جو شیخ استاد نے شیخ مکارم شیرازی حفظ اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت شریف۔ دوسری آیت تھی جو سورہ مبارکہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 65۔ اس آیت شریفہ میں مولا عز و جل فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کیا فرماتا ہے مولا عز و جل؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 65۔ آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ان سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں جو کچھ وہ انجام دیتے تھے اس پر گواہی دیں گے۔ اب سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 21 ہے جو صاحب کتاب آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظ اللہ نے ذکر کیا ہے عنوان کے تحت سورہ فصلت کی آیت نمبر 21۔ اس آیت شریفہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ۔ یہ کل والے درس میں بیان کیا تھا نا کہ ان کی جلدیں گواہی دیں گی، ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، جس جگہ پہ گناہ کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، یا جس جگہ پہ جو ہے وہ نیکی کی ہے وہ جگہ گواہی دے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ یہ سب کیا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ اپنے جسموں کی جلد سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنے جسم کی یا جسموں کی جلدوں سے کہیں گے، کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم، لما کیا کہیں گے، لما شہدتم، کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ ہماری تو کھال ہو تم، ہماری جسم تو ہو تم، ہمارے جسم کی کھال ہو، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ وہ کہیں گی
کیا کہیں گی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گی وہ پروردگار جس نے ہر موجود کو بولنے کی قوت اور طاقت دی، اس نے ہمیں بولنے کی قوت دی ہے تاکہ حقائق بیان کریں، ہاں تاکہ حقائق بیان کریں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اس نے آپ کو پیدا، تم کو پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی طرف جو ہے پلٹائے جاؤ گے، ہاں یعنی اسی نے پیدا کیا پہلی دفعہ بھی تمہیں، تو اسی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، جو تم پہلی دفعہ خلق کرنے پر قادر ہے اور تمہیں دوبارہ خلق نہیں کر سکتا ہے کوئی، وہ تمہاری رجعت کہاں ہے؟ الہی ہے، اسی کی طرف ہے، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، خلق کیا، وہی اسی کی طرف تمہاری رجعت بھی ہے، تم اسی کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ کسی زمانے میں تو آیت شریفہ میں مولا سبحانہ وتعالیٰ نے ساری قرآن مجید میں اس کو صاف اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وقالوا جلودہم، کہ لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے، جلدوں سے، لما شہدتم، تم کیوں ہمارے علینا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ کھال گواہی دے گی، واضح اور روشن بات، بالکل صاف اور کلیئر ہے، اس کا مطلب کھال گواہی دے گی، ہاں۔ اور آپ اوپر ہاتھ والا بڑی آیت پڑھ چکے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ یہاں سے کہیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے، سمجھے؟ یعنی آزاد جوارے گواہی دیں گے، کھال گواہی دے گی، تو یہ کہ جب کھال گواہی دے گی تو کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ قالوا، کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ عز و جل نے، اس خالق کل نے، اس مالک کل نے، اس مولا عز و جل نے ہمیں بولنے پر قدرت دی ہے، جس نے سب کو بولنے پر قدرت دی ہے، اس نے ہمیں بھی دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، اسی نے دی ہے، صحیح، تاکہ ہم حقائق بیان کر سکیں۔ کسی زمانے میں اس قسم کی چیزوں کا تصور بہت مشکل تھا، جو باتیں ہیں پرانے زمانے میں ان کا تصور بہت مشکل تھا، کیسے ہوگا یہ، کیسے ہوگا؟ لیکن آج علم و سائنس کی ترقی کے باعث، علم و سائنس کی ترقی کے سبب اور اس کی وجہ سے جب ہم مختلف مناظر اور آوازوں کے حاصل کرنے کی بہت سی مثالوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہاں، تو یہ چیز بھی باعث حیرت نہیں رہتی۔ یعنی آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 100 سال، 500 سال پہلے، 700 سال پہلے ممکن تھا کہ یہ چیزیں یہ عجیب لگتی تھی، مشکل لگتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن آج تو بہت ساری چیزوں کا حل سائنس نے پیش کر دیا، نکال دیا ہے، حل بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے آپ سب کو، اور ہم روزانہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے ہم 500 سال پہلے دیکھتے تو کبھی یقین نہ کرتے، 500 سال پہلے ہمیں بتائی جاتی تو لوگ یقین نہ کرتے اس چیزوں پہ، آج کر رہے ہیں اور وہ خود عمل میں لاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہے، تو سائنس نے بہت ساری چیزوں کو ثابت کر دیا، ان کا حل نکال دیا۔ کہہ رہے ہیں بہرحال اگرچہ ہم اس جہان کی نعمات کے بارے میں دور سے نظر آنے والی شبیہ کی مانند جتنا بھی علم رکھتے ہوں، اس کی وسعت، اہمیت اور اس کی خصوصیات کو تفصیلاً نہیں جان سکتے، لیکن ہم اس قدر جانتے ہیں، اتنا تو جانتے ہیں کہ اس جہان کی نعمتیں اور اسی طرح اس جہان کی یعنی اس جہان کی نعمتیں اور اس جہان کی سزائیں دونوں پہلوؤں کی حامل ہیں، یعنی وہاں پر جو ہے وہ سزا بھی ہے۔ یہاں جنبہ جسمانی اور جنبہ روحانی، یعنی یہاں پر جنبہ جسمانی اور جنبہ روحانی، یعنی روحانی پہلو اور جسمانی پہلو، کیونکہ جب بعد میں دونوں پہلو ہیں، یعنی جنبہ یعنی روحانی پہلو بھی ہے اور جسمانی پہلو بھی ہے، تو اس کی جزا و سزا میں بھی دونوں جہتیں ہونی چاہیے، یعنی یہاں دنیا میں جسمانی پہلو بھی ہے، روحانی پہلو بھی ہے، تو جب معاد ہوگا وہاں جزا و سزا کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر ایک پہلو جو ہے وہ صرف یا خلق نہیں کرتی، خلاف عقل ہے اور خلاف عدل ہے، خلاف عقل بھی ہے اور خلاف عدل بھی ہے۔ جب نیکی کی تھی، مصیبتیں برداشت کی تھی، پریشانیاں اٹھائی تھی، مشکلات سے دو چار ہوا تھا، تو اس وقت صرف روح نہیں تھی پریشانیاں اٹھانے کے لیے، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، بلکہ جسم بھی ہمارے ساتھ موجود تھا، جسم بھی اس کام کو انجام دے رہا تھا، اس نیکی کو انجام دے رہا تھا، اور جب جزا کا مسئلہ ہے، اس کے بدلے کا مسئلہ ہے، اچھے بدلے کا مسئلہ ہے، عیش و آرام کا مسئلہ ہے، تو جسم کو ایک طرف ڈال دیا جائے اور روح کو صرف جو بدلا دے دیا جائے، یہ تو مناسب اور ممکن یوں بیان عقل کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے۔ جسم نے زحمتیں برداشت کی ہیں اس نیکی کو انجام دینے کے لیے، اس بلائی کو انجام دینے کے لیے، اس حسنہ کو، کار خیر کو انجام دینے کے لیے، اس کار حسن کو انجام دینے کے لیے، کیا کہ جسم نے مصیبتیں مشکلیں برداشت کی، تو
لہٰذا نعمتوں کا مسئلہ آیا، جب انعام کا مسئلہ آیا، انعام و کرام کا مسئلہ آیا، تو صرف کیا ہے روح کو انعام و کرام مل جائے اور باقی جسم یکتا ہو جائے، کیا نہیں، دونوں کا ہو۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ صرف سزا کا مسئلہ ہے کہ صاحب جب سزا کا مسئلہ ہے تو جو ہے وہ جب جسم مزے لے کے گناہ کر رہا تھا، جبکہ جسم جو ہے وہ شریک تھا روح کے ساتھ جب گناہ کیا جا رہا تھا، جب اللہ کی مخالفتیں ہو رہی تھی، معصیتیں ہو رہی تھی، جسم شریک تھا، اور جب سزا کا مسئلہ آیا تو جسم ایک طرف اور روح کو سزا دے دی جائے، یہ عدل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ بہرحال تو یہاں دونوں جنبے ہیں، دنیا میں دونوں جنبے ہیں، نیکی کرتے ہوئے بھی اور برائی کرتے ہوئے دونوں جنبے پائے جاتے ہیں، جسم بھی ہے روح بھی ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جب ان کا اجر اور جزا یا سزا ملے گی تو اس وقت بھی دونوں ساتھ ہونا عقلی اور عدلی اعتبار سے ضروری ہے۔ تو اس کی جزا و سزا میں بھی دونوں جہتیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ پروردگار عالم مادی اور جسمانی نعمات کے بارے میں فرما رہا ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 25، آیت نمبر 25 مولا عز و جل فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ وبشر الذین آمنوا، اور جو لوگ کیا کریں جنہوں نے جو ایمان لائے، وبشر الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کو بشارت دے دو، ان کو خوشخبری سنا دو، انہیں بشارت دے دو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیا انہیں بشارت دے دو، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے وہ جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے انہیں بشارت دے دو، انہیں بشارت دے دے کہ ان کے لیے ایسی جنت کے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جنت کے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں وہاں پر جنت میں جائے، اور وہ وہاں ہمیشہ وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی طرح معنوی نعمات کے بارے میں بھی مولا عز و جل فرما رہا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اس سورہ مبارکہ کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں کیا فرماتے ہیں اللہ عز و جل، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ کیا فرماتے ہیں مولا سبحانہ وتعالی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے تمام مومن و مومنات سے۔ کس سے وعدہ فرمایا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ مرد ہوں رجال ہوں یا نساء ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ مومن مردوں سے وعدہ فرمایا ہے، مومن مومنات عورتوں سے وعدہ فرمایا، کیا؟ جنات تجری، ایسی جنتوں کا، ایسے باغات کا جن کے درختوں کے نیچے کیا من تحتها الانہار، جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تجری بہ رہی ہیں، نہریں جاری ہیں، من تحتها، ان باغات کے نیچے درختوں کے نیچے الانہار، نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ مومن مومنات اسی میں رہیں گے، اسی جنت میں رہیں گے۔
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہترین مسکن ہے جنات میں، اللہ کی بنائی جنتوں میں بہترین باغات میں ان کے مسکن ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ عز و جل کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس کے مقابل کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ ہاں، اس کے مقابل کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم ہے، عام کامیابی نہیں بلکہ عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے سورہ مبارکہ کی اس آیت شریفہ میں کس طرف اشارہ کیا ہے؟ معنوی نعمات کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے۔ اوپر غیر معنوی بھی احساس آتی ہے، جنت ہیں، باغات ہیں، بیویاں ہیں، اچھی جگہیں، سب تو یہ سب کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ معنوی نعمات کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی اللہ کی رضا حاصل کر لے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ الہی ماذا قال سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا میدان عرفات میں؟ دعائے عرفہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الہی ماذا فقد من وجدک ماذا وجد من فقد، اے میرے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہ یا سیدی و مولائی یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الواح التي حلت بفنائی علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعواد الحسين، ان سب پر ہمارا درود سلام۔ سلام ہمارا کیا فرماتے ہیں آپ سلام اللہ علیہ؟ پروردگار ہے میرے مولا، میرے آقا، میرے مالک، اے میرے رب، الہی ماذا فقد من وجدک، اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا، ماذا فقد من وجدک، اور اس نے کیا پا اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا۔ جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، جب جنتی لوگ یہ محسوس کریں گے کہ پروردگار ان سے راضی ہے اور ان کے اعمال کو اللہ عز و جل نے قبول کر لیا ہے، تو انہیں ایسی خوشی اور لذت محسوس ہوگی کہ جس کا دنیا کی کسی چیز سے مقایسہ، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب انہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہے، سبحان اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جب انہیں اہل جنت کو یہ احساس ہو جائے گا، محسوس ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تو وہ محسوس کریں گے، بڑی خوشی محسوس کریں گے، بڑی لذت محسوس کریں گے، اس کا بڑا مزہ آئے گا، اور ایسی لذت اور مزہ محسوس کریں گے جس کی مثال دنیا میں ہمیں نہیں ملتی، جس کا مقایسہ ہم دنیا کی کسی چیز سے نہیں کر سکتے۔ جہنمیوں پر آگ اور دوسرے جسمانی عذابوں کے علاوہ خود پروردگار کا غضب، اس کا غضبناک ہونا، اس کا ناراض ہونا، اس کا غصہ ہونا سب سے بڑا عذاب ہے، اور اس کی ناراضگی ہر شکنجے سے بدتر ثابت ہوگی۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، اس کی قربت سب سے اہم اور عظیم چیز ہے۔ ذالک الفوز، ذالک الفوز، ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی انشاءاللہ اعمال کا مجسم ہونا کل انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم فی امان اللہ۔